بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکسار مبارک تھوڑی خدمت دوبارہ حاضر ہے پروگرام اصل گل دے نال۔ اور اج دا پروگرام اردو کرن دی کوشش کران گے کیونکہ میرے ایک دوست جڑے کشمیری نے اور کشمیر سری نگر کشمیر مقبوضہ کشمیر دے رہن والے انہاں دی خواہش دے اتتے کوئی کشمیر دی گلاں کراں دے اور میں شروع کرنا کیونکہ آج کل کشمیر جو ہے وہ ایک ہاٹ ایشو ہے۔ دو مسئلے مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ جب تک یہ مسئلے حل نہ ہوں مسلم ورلڈ میں اور پوری دنیا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح امن آ جائے گا، مشکل ہے کیونکہ اتنے دردناک وہاں مسئلے مسائل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں دن بدن کہ جب تک ان مسائل کو ایڈریس نہ کیا جائے، حل نہ کیا جائے، اس وقت تک جو حقیقی امن ہے اس کا قیام ممکن نہیں۔ اور اردو کا پروگرام اس لیے میں نے آج شروع کیا ہے کہ بعض بچوں نے بھی کہا ہے جو باہر کے ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں یا بعض دوستوں نے جو پنجابی کو نہیں سمجھتے پوری طرح، اس لیے مجھے آج اردو میں بات کرنے کی میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اور اردو میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ نئی نسل کو تو بالکل بتایا بھی نہیں جاتا کہ یہ کشمیر کاز ہے کیا، یعنی سوائے کھوکھلے نعروں کے اور احتجاجی جلسوں کے۔ اب تو وہ بھی ختم ہو گئے، اب تو ان میں بھی دم خم نہیں رہا جو احتجاجی جلسے کرتے تھے جماعت اسلامی والے یا علماء کرام سو کارڈ۔ مگر کیا اس سے پہلے کشمیر کا ایشو سب سے پہلے کس نے اجاگر کیا، کیسے کیا، کشمیر کی کیا کیا خدمات جو کیا میں پاکستان سے پہلے کیا کیا ہوئیں، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ اور کشمیر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے صدیوں سے، مگر جب یہ کاز شروع ہوئی، جب بڑے لوگوں کی توجہ اس طرف ہوئی کہ ان کا کوئی مدد کرنی چاہیے مظلوموں کی، تو اس وقت جو توجہ ہوئی وہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری مراد حضرت سیدنا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہماری جماعت احمدیہ مسلمہ کے دوسرے خلیفہ تھے، وہ کشمیر گئے سیر کرنے کے لیے۔ بڑے لوگ جاتے تھے شملہ وغیرہ دیگر جگہوں، اب بھی لوگ جاتے ہیں انڈیا سے، جو اب تو مقبوضہ کشمیر ان کے قبضے میں۔ تو جو بڑے لوگ جاتے تھے ظاہر ان کو اب لوگ بھی چاہیے ان کی خدمت کے لیے آگے پیچھے۔ تو کہتے ہیں ایک نوجوان لڑکا تھا کشمیری جس نے سر پہ بڑا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ایک بلند آواز میں ایک کشمیری زبان میں ایک آواز زور زور سے کچھ الفاظ کہتا تھا۔ وہ کہتا ہائے موجے ہائے موجے۔ تو پہلے تو کسی نے توجہ نہیں دی، جب حضور کے کانوں میں اس کی یہ الفاظ، یہ نعرہ پڑا، یہ پکار، تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے، اس کو پوچھو، اس کو کیا کہتا ہے یہ؟ تو کہتا ہے یہ کشمیری زبان میں کہہ رہا ہے ہائے میری ماں ہائے میری ماں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج اس کی شادی تھی اور اس کو بے گھر میں پکڑ لیا گیا۔ کہتے ہیں حضور کو بڑا دکھ ہوا، حضور نے فوری طور پر فارغ کیا کہ جاؤ بھائی اپنا شادی پہ جاؤ تم۔ تو یہ پہلا موقع تھا، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی کسی بڑے آدمی کے، مگر وہ آدمی جس کے دل میں درد دل تھا، اس کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور ان کے دل میں بات ہے کہ مدد کرنی چاہیے۔ مگر ہوا کیا؟ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ تو چلتا رہا، مگر جو سب سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر میں سب سے دردناک واقعہ پہلا ہوا تھا، وہ تھا 13 جولائی 1931 کا وہ المناک دن تھا کہ جب سری نگر کے مسلمانوں پر گولیوں کی بچھاڑ کی گئی۔ اس کی تفصیل اگر کسی نے پڑھنی ہو تو صفحہ نمبر 405 تاریخ احمدیت پر موجود ہے۔
اب میں بات میرے بھائیوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، سر نیچے کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہو، ویڈیو صحیح نہیں بنتی۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اب نہ تو میں اتنا بڑا کوئی عالم ہوں، دوسری بات ہے کہ میں خود اپنے پاس سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، جو بھی بات کرنی ہو اتھینٹک ہو، پکی ہو اور حوالوں کے ساتھ ہو۔ اور جب اتنا محنت کے ساتھ ایک علم کو تیار کیا گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے کہ خود اپنی طرف سے کوئی فلسفہ بندہ بکھیرے، وہ اچھی بات نہیں لگتی۔ تو اس کے جب یہ پریس میں یہ بات آ گئی کہ بھئی اس طرح ایک دردناک واقعہ ہوا ہے، اور اوپر سے بات ہی جس طرح احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں اس وقت ہوتا ہے نا بعض جگہ پہ، اور کئی دفعہ ہوا ہے، میں بھی خود اس بات کا نشانہ بنا ہوں، اور بھی ہمارے احمدی بھائی بنتے ہیں کہ گھر بھی ہمارے جلائے جاتے ہیں، لوگ بھی ہمارے شہید کیے جاتے ہیں، اور گرفتار بھی ہمیں کیا جاتا ہے، جیلوں میں بھی ہمیں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی جو لیڈرشپ تھی انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور مسلمان دوسرے جو لوگ تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، شہید بھی مسلمان ہوئے، گولیاں بھی مسلمانوں کو لگیں، اور گرفتار بھی ان کو کر لیا گیا، بجائے کہ فوج سے یا جو بھی اس وقت کے جو سیکورٹی ادارے تھے ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی کوئی انکوائری ہوتی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ خبر پرنٹ میڈیا کے ذریعے پہنچی تو اس وقت کیا ہوا کہ حضرت قیمت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ مرزا محمود احمد صاحب، مرزا محمود کے نام سے وہ تاریخ میں مشہور ہیں، اور جو غیر احمدی شرفاء ہیں وہ بھی، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا تھے، کون تھے، اور کیا ان کی خدمات تھیں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے اور اوورآل پوری دنیا کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک وکلاء کی ٹیم بھیجی جس میں دوسرے مسلمان بھی تھے، اہل سنت والے بھی تھے، اہل تشیع بھی ہوں گے، تو تاکہ ان مظلوموں کی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی کوئی مدد کی جائے، ان کو کی ضمانتیں بند کروائی جائیں، ان کا مقدمات کا دیکھ بھال کی جائے، اور ایک ڈاکٹروں کی ٹیم بھجوائی، تو تاکہ ان کی کشمیریوں کی کوئی مدد کی جائے۔ اور انہوں نے کی جا کے، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، مگر اس کے بعد نے سوچا کہ وہ سیریس ہونا چاہیے، اب کوئی اس کام کو خاص کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا، کیونکہ اس وقت اسپیشلی دوسرے جو مسلمان ہیں ہمارے بھائی، ہم تو انہیں بھائی کہتے ہیں، وہ بس ایک ہی کہتے ہیں جی قادیانی اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے۔ بھائی کیا دشمنی، کون سا دشمنی، کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا؟ اور خاص طور پہ کہتے ہیں جی علامہ اقبال صاحب نے بھی اب تو کہہ دیا، جی علامہ اقبال نے 30 سال جماعت کے حق میں بولنے، مولویوں کی زبان سڑ جائے اگر وہ یہ بات کریں تو بتائیں تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ایک آل انڈیا کشمیر کمیٹی ہونی چاہیے۔ تو 25 جولائی 1930 کا دن مقرر ہوا تھا آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنانے کے لیے اور کشمیر کے مسئلے پر غور و فکر کے لیے، اور اسی روز نواب سر ذوالفقار علی خان صاحب آف مالیر کھوٹلا کی کوٹھی، آگے کوٹھی کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، شملہ میں نماز ظہر کے بعد ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے بہت سے مسلم لیڈر، مثلاً حضرت قیمت المسیح ثانی عید اللہ تعالیٰ، اس وقت کوئی حضور زندہ تھے، ان حیات تھے، شمس العلماء خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی، سر میاں فضل حسین صاحب، ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب، سر ذوالفقار علی خان صاحب، جناب نواب کنجپورہ، نواب صاحب کنجپورہ، خان بہادر شیخ رحیم بخش صاحب، ریٹائرڈ سیشن جج سید محسن شاہ صاحب ایڈوکیٹ لاہور، سیکٹری آل انڈیا کشمیری کانفرنس لاہور، مولوی محمد اسماعیل صاحب غزنوی امرتسر، مولوی نور الحق صاحب مالک مسلم، یعنی مالک صاحب مالک، مسلم آؤٹ لک، یعنی آؤٹ لک اخبار تھا، مسلم آؤٹ لک اخبار تھا، سابق پروفیسر دیوبند۔ آپ دیکھ لیں اس وقت احمدی، شیعہ، دیوبندی سارے ایک پیج پہ اکٹھے تھے، کیونکہ لیڈرشپ تھی، یہ سارے لیڈر لوگ تھے۔ اچھا، انہیں اس وقت مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی فکر تھی، اور سب کا اپنا اپنا عقیدہ تھا، اپنا اپنا مسلک تھا، اپنا اپنا فرقہ تھا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھے، سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے،
ایک مشورے ہوئے اور صوبہ سرحد کی نمائندگی فرائض صاحبزادہ سر عبد القیوم